Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ محنت اور قربانی کے لیے ہم کو ہر وقت آمادہ اور تیار کرنا چاہیے۔ امت کا 3% یا 2.5% طبقہ صحیح عمرہ بتائیں گے کا سروے ہے پورے ہندوستان کا، 2.5% یا 3% طبقہ ان مدرسوں میں آتا ہے اور 6% یا 7% طبقہ مکاتب کے اندر آتا ہے۔ باقی سارے بچے 5 سال کی عمر سے لے کر کے 15 سال 16 سال 20 سال تک کی عمر کے بچے بڑے ہونے کے بعد تو اپنی اپنی لائن پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس عمر تک کے جتنے بچے ہیں ان بچوں کا مستقبل کیا بنے گا اور وہ بچے آگے چل کر کے کیا کریں گے، ان کی نگاہوں کے سامنے اور ان کے والدین کے دماغ میں کوئی خاکہ اور کوئی منصوبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم تبلیغ کا جو کام کیا، ہم اس ملک کے موجودہ حالات میں دوسرے بہت سے مسلم ممالک کے مقابلے میں اچھی طرح ان خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ سارے کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا تزکیہ بھی ہو، ہماری اصلاح بھی ہو، ہم دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں، ہم تعلیم اور تدریس کا کام بھی کریں۔ اس ماحول کے اندر یہ 3-4 بڑے بڑے شعبے جن کے اندر کام ہو رہا ہے اور ہم بھی اس کے اندر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے ہم کو پکڑ کر کے اس میدان کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ پوری زندگی ہمیں اس کام کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بچوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ 5 یا 7% بچے پوری امت کے، آج ہندوستان میں 25-30 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے 5% بچے ہمارے ان مکاتب کے اندر آ رہے ہیں، اور ہم یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اور قرآن کے دعوے کے مطابق یقین بھی رکھتے ہیں کہ قرآن بھی باقی رہے گا، ایمان بھی باقی رہے گا قیامت تک۔ اس کی بقا کے لیے اللہ کسی چیز کو ذریعہ اور سبب کے طور پر استعمال فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے غنیمت ہے، ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس چیز کے لیے استعمال فرمایا۔ اب اس کام کے اندر ہیں حالات کا آنا یقینی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، قربانی کے بغیر دنیا کا کوئی کام اور دین کا کام تو بہت اہم ہے۔ قربانی کے بغیر کوئی کام ترقی نہیں کرتا ہے، حالات کا مقابلہ کیے بغیر کبھی کوئی کام آگے نہیں بڑھتا ہے۔ حالات کی وجہ سے آدمی مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرنے کے یہ چیز بالکل خلاف ہے۔ توکل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم حالات سے گھبرائیں نہیں، حالات سے مایوس نہ ہوں، بلکہ ہم اس کام کو لے کر کے آگے بڑھنے کی دوسری شکل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دین کا کام ہر زمانے میں ہوا ہے، اس کے لیے حالات اور اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ پرانے زمانے میں اس طرح کے مدارس نہیں تھے، پرانے مدارس کے زمانے میں اس طرح کی مساجد نہیں تھی۔ آج کے دور میں ہمارے اکابر نے ایک نظام بنایا قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے، تو اس نظام کو ترقی دینے کی اور اس نظام کے بقا کی اور اس نظام کے محفوظ رکھنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب سے پہلے کافی چیزیں ہمارے دونوں مہمانان کرام نے بتائی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے مکمل آمادہ اور تیار کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم مجبوری میں کسی مدرسے میں جا کر کے لگ جائیں، مجبوری میں کسی مکتب کے اندر
जा कर के बैठ जाएं, मेरे दोस्तों, कभी काम निखरेगा नहीं, कभी काम में तरक्की नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो हम ये सोचें कि अल्लाह ने हमको ये मौका दिया है, इस मौके को गनीमत समझते हुए इस बस्ती में, इस मकतब में, इस मदरसे में जो काम मेरे सुपुर्द किया गया है, उस काम के अंदर तरक्की कैसे हो, आप खुद को सोचना पड़ेगा, उसकी शक्लें सोचनी पड़ेगी, उसकी सूरतें सोचनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कहीं ठोकर खाएंगे, कहीं गलती होगी, ज़रूर होगी। इंसान ही से गलती होती, हम फरिश्ते नहीं हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। जो ठोकर खाता है वो बाद में पहले के मुकाबले में और अच्छा काम करता है, और जो ठोकर नहीं खाता है, जिसको बना बनाया मैदान मिलता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने आप को पहले आमादा रखें, तैयार रखें कि जो खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है, उस खिदमत को कैसे अंजाम देना चाहिए, उसकी क्या शक्लें और क्या सूरतें हो सकती है, हम उन शक्लों और सूरतों को सोच करके अल्लाह के सामने हाथ उठा लें और हाथ उठा करके फिर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएं और उस काम में लग जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की नसरत और मदद आएगी। एक चीज़ भी ये है, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, उसके अंदर इसी तरह की वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वथ-थमरात। दीन का काम पहले शुहदा का जिक्र है। शुहदा का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत यहाँ बयान फरमाई, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। इसका मतलब ये है कि इस काम में जो आदमी चलेगा, उसके ऊपर खौफ भी आएगा, उसको डर भी आएगा। और दूसरी चीज़ अल्लाह ने हमारी नफ्स के ऊपर हाथ रखा है, वल-जू', फ़क्र व फाका से भी गुजरना पड़ेगा। इससे फ़क्र व फाका से आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर माल और दौलत की रेल पेल है और हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं, लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं और हमारे पास सवारी के लिए मोटरसाइकिल भी नहीं है, हम लोग तो बहुत कमज़ोर हैं, ये हैं, वो हैं। अगर इस तरह के ख्यालात ज़हन के ऊपर सवार रहेंगे तो हम दीन का काम कभी नहीं कर सकते। दुनिया की तरफ हम बढ़ेंगे, दुनिया की तरक्की होगी, लेकिन ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। वल-जू' व नक्सिन मिनल अमवाल, जो माल अल्लाह ने दिया है, हो सकता है उसमें भी कुछ कमी हो जाए। वथ-थमरात, रोज़ी में, खेती में, फलों में और दूसरी चीज़ों के अंदर भी इस मैदान में और इस काम में लगने की वजह से कमी होगी। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह खुशखबरी सुनाए कि सब्र करोगे दुनिया के अंदर उसका अच्छा नतीजा दुनिया में है, तो हम जिसको असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं, उसके अंदर तो हमको यकीनी तौर पर उसका सवाब मिलने वाला। इसलिए इस एतमाद के साथ और इस यकीन के साथ ये काम हमको करना चाहिए। जितनी मेहनत, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं, उतनी मेहनत और उतनी कोशिश हमको करनी चाहिए। बच्चों की तालीम की फिक्र, बस्ती के लोगों की नमाज की फिक्र, अभी जैसे मौलाना फरमा रहे थे कि हमने हर जगह मकतब के अंदर जायज़ा लिया, बच्चियों के अंदर और बच्चों के अंदर नमाज का बिल्कुल भी माहौल, बिल्कुल हकीकत बात है। और इस लॉकडाउन के असर की वजह से तो हमारे अच्छे अच्छे नमाजी लोग मस्जिदों से दूर हो गए, नमाजों से दूर हो गए। इन हालात की वजह से कि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, पता नहीं वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे ऊपर कोई और खुदा मुसल्लत हो गया है कि जिसकी रहनुमाई के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबकी तरफ से ये आ रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। ये चीज़ तवक्कुल के बिल्कुल खिलाफ है। हालात आएँ, लहरें आएँ, कुछ भी आएंगी, लेकिन ईमान वाले का ये सबसे पहला फरीज़ा है कि वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखे। अब दुनिया के सारे लोग और अक़वाम मुत्तहिदा ख़ास तौर से खुदा बना बैठा है, पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, अब तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, पांचवी लहर आएगी, और हम बिल्कुल कबूल कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। हालांकि होना वो है जो अल्लाह की तरफ से मंजूर है, वही होगा। ठीक है, हम एहतियाती तदाबीर के साथ रहें और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तो मकातिब का ये निज़ाम और मदारिस का निज़ाम इन हालात में हमने जैसे तैसे भी चलाया है। बहुत से सूबों की और बहुत से बड़े बड़े इदारों की रिपोर्टें ये हैं, वहाँ की खबरें ये हैं
کہ پچھلے سال جب رجب میں پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ ادارے اور وہ مدارس اور مکاتب شروع نہیں ہو پائے۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ ہمارے یہاں کے اکابر نے گجرات کے علماء کرام کی توجہ سے اور ہمارے بزرگ جمعیت علماء کے دارالعلوم کے جو بزرگ ان کی رہنمائی کے اندر ہم اپنی تعلیم، اپنی تدریس، خدمت خلق، ان چیزوں کو آگے لے کر کے بڑھ رہے ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہے۔ ہم نے جس میدان کا انتخاب کیا ہے وہ میدان کانٹوں بھرا ہے، اس میدان کے اندر پھول نہیں ہے۔ ان کانٹوں سے ہم گزریں گے تو آگے پھول ملیں گے، اگر کانٹوں سے کے راستے سے ہم نہیں گزریں گے تو ہم پھولوں کا کبھی خواب و خیال نہ دیکھیں کہ ہم پھول ہی پھولوں کے اوپر دنیا کے اندر گزرتے رہیں اور پوری زندگی ہماری اسی طرح گزرتی رہے۔ میرے نوجوان ساتھی، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں ہم تاریخ پڑھیں، جن لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں، جن لوگوں نے قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کی ہے، قابلیت حاصل کی ہے، ہم ان کی زمانہ طالب علمی کو دیکھیں، کتنی انہوں نے محنتیں کی ہے اور کتنا فقر و فاقہ برداشت کیا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے سروں کے اوپر بٹھا دیا۔ اللہ نے لوگوں میں بھی ان کو مقبولیت دی، اور اللہ کے یہاں مقبولیت ہوتی ہے تو اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی مقبولیت آتی ہے۔ اس لیے ہم کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ طریقہ تو یہ حضرات بتاتے ہم کو تو یہ چیز آتی بھی نہیں ہے، لیکن نمازوں کے بارے میں، بچیوں کی نمازوں کے بارے میں، بچوں کے نمازوں کے بارے میں ہم خاص طور سے فکر کریں۔ ہمارے گھروں کا ماحول بالکل بے دینی کی طرف جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بے دینی کا، اور اتنا بے دینی کا ماحول ہو گیا کہ اب ہمارے دل سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے بدکاریاں ہو رہی ہے، برے کام ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھا دیں، یا ہمارا ماتحت ہے تو ہاتھ پکڑ کر کے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ روک دیں۔ آج ہمارے اندر یہ قوت اور یہ طاقت نہیں ہے، اور اگر طاقت ہے تو ہم بالکل بے حسی کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے اندر سے ذمہ داری کا احساس ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیز پیدا کریں کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، اپنے اندر ذمہ داری کا پورا احساس رکھیں، اور یہ سمجھیں ہم نائبین رسول ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ نائبین العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ عالم صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو رسمی طور پر مدرسے سے فارغ ہو جائے اور سند لے لے۔ عالم وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ جس کو کیا عطا فرمائے؟ دین کی سمجھ عطا فرمائے، وہ عالم ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بستیوں میں رہتے ہوئے بھی وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے بچوں کی، وہاں کی بچیوں کی ہم فکر کریں، اور جو طریقہ تدریس، جو کام، جو ذمہ داریاں ان ذمہ داران کی طرف سے دی جائے، ہم انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے مکاتب سے یہ کوشش کریں کہ ہمارے بچے مکاتب میں پڑھنے والے اسکول کی لائن پکڑنے کے بجائے مدرسے کی لائن پکڑنے کی زیادہ کوشش کریں۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ بچے مکاتب میں آتے ہیں کہ قرآن پڑھا دو، تھوڑی بہت اردو پڑھا دو، یہ بچہ ہمارا اسکول میں جائے گا، آگے پڑھے گا۔ بہت سے بچے تو ہمارے علاقوں میں ایسے ہیں جو اسکول کے اندر 12ویں پڑھ چکے ہیں، آگے ان کی نوکریاں بھی بعض کی لگ چکی ہے، لیکن انہوں نے کبھی قرآن کریم کی ایک آیت کی بھی تلاوت نہیں کی۔ مکتب کے قریب رہتے تھے، وہاں مکاتب کا انتظام تھا، لیکن بے فکری، والدین کے اندر دین کی فکر نہیں، تو بچوں کے اندر کہاں سے آئے گی؟ اس لیے ہم لوگوں کو اس کا ذہن بھی بنانا ہے اور اس کی فکر بھی کرنی ہے کہ ادھر اگر بچے جا رہے ہیں تو ان بچے کے جانے والوں کی نماز صحیح ہو، قرآن صحیح ہو، اور جو دینیات کا کورس ہے کم از کم وہ دینیات کا کورس تو وہ پڑھ کر کے وہاں سے نکلے۔ ورنہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے اپنے مکتب کا نصاب پورا کر لیں، پورا کرنے کے بعد وہ بچے مدرسے میں آئیں، ان کا رخ ادھر ہو، دین کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو، حفظ کرنے کا ان کے اندر شوق ہو، عالم بننے کا ان کے اندر شوق ہو، قاری اور مفتی بننے کا ان کے اندر شوق ہو۔ 2-3% تو ہمارے پاس ہیں، اگر یہ بھی اسکول کی لائن میں چلے جائیں گے تو ان مدارس کو کون سنبھالے گا؟ ان مساجد میں امامت کی اور خطابت کی ذمہ داری کون انجام دے گا؟ ان مکاتب کے اندر تعلیم اور تدریس کی خدمت انجام دینے والے افراد ہم کہاں سے لائیں؟ اس لیے یہ ذمہ داریاں، یہ چیزیں ہماری ہیں، یہ فکریں ہیں۔ مجھے تو آپ کو فکر دلانی ہے،
اللہ مجھے بھی فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں سب کو فکر مند ہونے کی، تعلیم کے اعتبار سے، تدریس کے اعتبار سے، اور بڑی چیز یہ کہ ہم اصلاح معاشرہ ایک عام عنوان ہے، لیکن اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف بھی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ گھروں کے اندر آج کیسی کیسی بدکاریاں، کیسے کیسے برے اعمال ہو رہے ہیں، اور میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ اس موبائل کی وجہ سے جن برائیوں کا کبھی خواب و خیال نہیں دیکھا تھا، جن برائیوں کا ہمارے بزرگوں نے تصور نہیں کیا تھا، آج وہ برائیاں ہمارے گھروں کے آنگن میں ناچ رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہے؟ ناچ رہی ہے۔ اس لیے ہم بچوں کے ساتھ ساتھ مکتب کے تعلق سے جو لوگ ہیں، ماں بہنیں ہیں، ان کی بھی فکر کریں، جوانوں کی بھی فکر کریں، بوڑھوں کی بھی فکر کریں۔ ہماری جتنی سطح ہے ہم وہاں تک ان کو لے جانے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری سطح سے باہر ہیں تو آپ کے سرپرستی کرنے والے، ہماری سرپرستی کرنے والے بزرگ بھی اللہ کا شکر علاقوں کے اندر موجود ہے۔ ہم ان کو بلا کر کے بستی کے لوگوں کو پیمائش کی فکر کریں، ہم اپنے بزرگوں سے ان لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جوڑنے کی کوشش کریں گے، ہم فکریں کریں گے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کو مختصر وقت کے لیے دعوت دی تھی، آپ کا شکریہ کہ آپ ذرا تشریف لائے بڑی تعداد میں، اور ہمارے مہمانان اکرام نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ نے بہت غور سے سنی ہے۔ آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی جمع کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔